ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مسلمان عورت کے لباس کا کامل ہونا ضروری ہے جو نہ محرم مردوں سے اس کے پورے جسم کو مکمل پردے میں چھپا کر رکھے اور محرم لوگوں کے سامنے جسم کے صرف انہی حصوں کو ظاہر کر سکتی ہے جن کے ظاہر کرنے کا عموماً رواج پایا جاتا ہے، یعنی وہ ان کے سامنے صرف اپنے چہرے، اپنی دونوں ہتھیلیوں اور قدموں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ لباس کا اس طرح ساتر ہونا ضروری ہے کہ جسم نظر نہ آئے، ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے عورت کی جلد کا رنگ ظاہر ہو، ایسا تنگ اور چست نہ ہو کہ اس کے اعضاء کی ساخت نمایاں ہو۔ لباس میں مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی اور ان کے طور طریقے کو اپنانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لباس میں مردوں سے مشابہت اختیار کرنے کی شکل یہ ہے کہ خواتین ایسے لباس اور کپڑے استعمال پہنیں جو ہر معاشرے کے اپنے عرف میں نوعیت اور صفات میں مردوں کے لیے مخصوص ہوں۔ مرد و زن کے لباس میں فرق کا انحصار اس امر پر ہے کہ کون سا لباس مردوں کے لیے درست ہو سکتا ہے اور کس قسم کا لباس عورتوں کے حق میں مناسب ہو سکتا ہے، لہٰذا مرد جس چیز کے مامور ہیں اس کے مناسب لباس مردوں کا ہوگا اور خواتین جس چیز کی مامور ہیں اس کے مطابق لباس عورتوں کا ہوگا۔ خواتین پردہ نشینی اور پوشیدگی میں رہنے کی مامور ہیں، نہ کہ بے پردگی اور کھلے طور پر رہنے کی مامور ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے لباس میں فرق ضروری ہے جس کے ذریعے مرد و زن میں تمیز کی جا سکے، اور یہ کہ عورتوں کے لباس میں اتنا حجاب اور پردہ ہو کہ اس سے مقصد حاصل ہو جائے، اور معلوم ہو گیا کہ ایسا لباس جس کو غالباً مرد ہی پہنتے ہیں وہ عورت کے لیے ممنوع ہے۔ لباس میں ایسی زیب و زینت نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت مردوں کی توجہ کا مرکز بن جائے اور اس کی وجہ سے اس کا شمار اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنے والی بے حیا عورتوں میں نہ ہو۔ حجاب کے معنی ہے عورت نامحرم لوگوں سے اپنے پورے جسم کو پردے میں رکھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے۔ صورتحال یہ ہے کہ پورا معاشرہ فتنہ و فساد سے غیر محفوظ ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب کہ خواتین اور مردوں میں دینی لگام باقی نہیں رہ گئی، شرم و حیا کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، فتنہ و فساد کی دعوت دینے والوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، شر و فساد کو ہوا دینے والی مختلف قسم کے زیورات سے خود کو آراستہ کرنے کی خواتین شوقین ہوتی جا رہی ہیں، لہٰذا اسلامی بہنوں کو ان تمام امور سے پرہیز کرنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ انہیں ہر طرح کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھے گا۔ سلف و خلف میں سے بھی کسی بھی معتبر عالم نے فتنوں کی شکار ان خواتین کے لیے ان امور کی قطعی اجازت نہیں دی ہے جن میں وہ گرفتار ہیں۔ بہت سی مسلمان عورتیں پردے کے بارے میں نفاق سے کام لیتے ہوئے جبکہ وہ کسی ایسی سوسائٹی میں ہوتی ہیں جہاں پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو پردہ کرتی ہیں، اور جب کسی ایسی سوسائٹی میں جاتی ہیں جہاں پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے تو وہ پردہ سے باہر ہو جاتی ہیں
اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو عام جگہوں پر تو پردہ کرتی ہیں، لیکن جب وہ دکانوں یا اسپتالوں میں داخل ہوتی ہیں تو اپنے چہروں اور بازوؤں کو اس طرح کھول دیتی ہیں گویا اپنے شوہروں یا محرم لوگوں کے پاس ہیں۔ ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی خواتین کی نظر میں پردے کا تعلق عادات اور رسم و رواج سے ہے، یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے۔ اسلامی بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پردہ انہیں ان زہر آلود نگاہوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے جو بیمار دلوں اور انسان نما کتوں سے صادر ہوتی ہیں، اور ان سے ہیجان انگیز حرص و طمع کا ربط و تعلق کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا اسلامی بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان باطل پروپیگنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے جو پردہ کی مخالفت میں یا پردہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ یہ بدخواہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل طریقے سے جھک جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پردے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔